والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. أما بعد سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ کریم کے کلام مقدس میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعائیں کہ اللہ رب العزت مجھے کا وہاں کو بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو اس کی سمجھنے اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ بابرکت دورانی محفل جس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، 27ویں شب ہے اور الحمدللہ تراویح کے اندر قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی مدد، اس کے فضل، اس کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی اس کے گھر میں آ سکے اور پھر اتنا زیادہ وقت اس کے گھر کے اندر گزار سکے اور اس کا کلام اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ یا سن سکے. یہ مال اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جس کا پڑھنا بھی عبادت اور سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت اور اس کو مس کرنا چھونا بھی عبادت. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے، تو سنانا بھی سنت اور صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے، سننا بھی سنت. آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو خود کلام اترا ہے، پھر آپ مجھ سے سنتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں سنوں. تو یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو پیچھے آگے کھڑے ہوتے ہیں تراویح کے اندر، ساری کا سارا جتنا اجر ہے وہ سارا کا سارا امام صاحب لے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو پڑھتے نہیں ہیں سنتے ہیں تسلی کا پیغام دیا کہ تم بھی میری سنت پر عمل کر رہے ہو. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام سنا اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آئے اور آپ کے لیے اللہ کا سلام لائے. اور یہ خوبی کیوں ہے کہ آپ قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جبرائیل نے میرا نام لیا کہ اللہ نے ابی بن کعب کو سلام بھیجا؟ کیا ایسے جبرائیل نے کہا، میرا نام لے کے کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں، اللہ کی طرف سے تیرے نام کے ساتھ سلام. یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ امتی ابی بن کعب. یہ بہت بڑا تمغہ ہے، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں.
حضور علیہ السلام رات کے وقت مسجد نبی کو بیٹھ سے چکر لگاتے تھے کہ اندر میرے صحابہ میرے شاگرد کیا کر رہے ہیں، کون سی عبادت کر رہے ہیں، کس عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سنا، بڑے خوش ہوئے، کافی دیر تک سنتے رہے، اور پھر صبح کے ٹائم ارشاد فرمایا کہ رات میں نے آپ سے کلام اللہ سنا، آپ کی تو کیا آواز ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے آل داؤد کا لہجہ آپ کو عطا فرمایا، بہت پیارا پڑھ رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ چھپ چھپ کے سن رہی ہیں تو میں اور سوال کے اور مزے لے کے پڑھتا۔ تو ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پڑھنا بھی سنت اور سننا بھی سنت ہے۔ تو اس لیے جو سننے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، جنہوں نے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور محنت مشقت کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل پابندی کے ساتھ قرآن سنا ہے، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ناممکن تھا۔ تو اس لیے پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے اپنا پاک کلام عطا فرمایا۔ اللہ جو سب سے بڑا اس کا کلام جو ہمیں عطا ہوا سب کلاموں سے بڑا، اور جو فرشتہ اس پیغام کا لانے والا وہ سب فرشتوں سے بڑا، جس نبی پر اترا وہ سب نبیوں سے بڑا، اور ہمارے پاس جو یہ کلام پاک ہے یہ جس مہینے میں اترا وہ سب مہینوں سے اعلیٰ، رمضان المبارک، اور پھر جس رات میں اترا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، وہ شب قدر ہے۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ اس نے اس کلام پاک کو ہم تک پہنچانے کے لیے کون سے مہینے کا انتخاب فرمایا، کون سی رات کا انتخاب فرمایا، اور جو قاصد ہے فرشتہ کون سا ہو۔ تو یہ سارے کے سارے اتفاقات نہیں ہیں، صرف اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اور ہم یقین کامل سے کہتے ہیں جو کلام ہمارے سینوں کے اندر ہے یہی لوح محفوظ میں ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اس میں اور جو لوح محفوظ میں ہے ان دونوں میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ سے اور کیا مانگیں، یہ اس کے محبوب علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، کیونکہ سب نبیوں کے معجزات اس وقت تک تھے جب وہ زمین پر تھے، جب وہ چلے گئے تو ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ اس کو ہٹا دیں یہاں سے۔ لیکن یہ جو معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ آپ علیہ السلام بے شک آپ کا وصال ہو چکا ہے، لیکن آپ کا یہ معجزہ الحمدللہ آج بھی معجزہ ہے، پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے۔ نہ اس وقت اس کلام کا کوئی مقابلہ کر سکا ہے، اور نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی قرآن کی عظمت کی، قرآن کی شان کی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اترا کس لیے تھا، اور ہم
نے اس کے ساتھ سلوک کیا یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات قرآن کی عظمت اور شان، دوسری بات کہ یہ اترا کیوں تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ پر نازل فرمائی کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، تاریکی نہیں، تاریکیاں، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، بدعات کی تاریکی، رسومات کی تاریکی، ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف۔ نور کیا ہے؟ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ۔ تو قرآن کی نزول کا مقصد تو یہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ قرآن نہیں اترا تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اس وقت کہاں پر کھڑے تھے؟ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، کھائی تھی، پیچھے آگ تھی، تم نے جہنم میں جانا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس قرآن کی برکت سے بچا دیا۔ اگر اللہ کلام نہ دیتے، اللہ کے نبی محنت نہ فرماتے، تو شرک پر مرتے، تو جہنم میں جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، وہیں گرنے والے تھے، اس کلام کے صدقے سے اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ لیکن آج ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اس کے نزول کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ظلمات سے نکلیں، ہم نور کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو ایمان، تقوی، اعمال صالحہ سے منور کریں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن خیر و برکت کے لیے ہے فقط، اور بعض نے تو ظلم کی حدیں کراس کر دی کہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ جھوٹی سچی قسمیں اٹھانے کے لیے اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کیا قرآن کس لیے اترا تھا؟ کس نے مکان بنایا یا دکان نہیں بنائی، وہ نئی فیکٹری لگائی، اس سے قطع نظر کہ وہ حلال کمائی سے کہ حرام کمائی سے ہے، قرآن خانی کرا دو۔ کیا قرآن کس لیے اترا تھا؟ کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے تو ایک دن پڑھ لو، اس کے سارے گناہ بخشوا لو۔ کیا قرآن کس لیے اترا تھا؟ قرآن کے نزول کا مقصد جس کا کلام ہے اس نے خود اسی کلام کے اندر ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آج ہماری عقیدت قرآن کے ساتھ اتنی ہے کہ ہم اس کو بار بار چومتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں، اور بعض عقیدت مند اس الماری میں قرآن ہے، الماری کو ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ عقیدت سر آنکھوں پر، عقیدت سے انکار نہیں ہے، عقیدت اس سے بھی زیادہ رکھیں، لیکن خالی عقیدت ایسے ہے جس طریقے سے ہمارا دعویٰ ہے عشق رسالت کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن سنتوں سے چڑ ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں تمہارے پر لازم ہیں، دونوں کو ادا کر کے آنا، خیال کر کے آنا، معاملات اپنے نپٹا کے آنا۔ شہید پر بھی قرضہ معاف نہیں ہے، کسی کا تم 1 روپیہ کھا کے چلے گا اللہ کے حضور، بے شک تم شہید ہو کر بھی کیوں نہ گئے، نہیں ہوگا معاف۔ یہ باتیں پسند نہیں ہیں، لیکن دعویٰ پھر وہی ہے، عقیدت پھر وہی ہے کہ جب عاشق رسول ہے تو صرف دعویٰ کافی نہیں، صرف اس قسم کی عقیدت کافی نہیں۔ جیسی عقیدت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ایسی عقیدت قرآن کے ساتھ ہے، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے عقیدت بھی تب مکمل ہوگی اور فائدہ مند ہوگی جب اللہ کی کس بات پر عمل کریں گے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا نبی کرنے کا کہے وہ کرو، جس سے روکے اسے باز آ جائے۔
جسے روکے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ صرف عقیدت کافی نہیں، جب تک ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اور اس وقت جو ہماری تباہی کے اسباب ہیں، اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس کی جہاں دیگر وجوہات ہیں، بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ بے وفائی برتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنوں کو بلند کرتا ہے، کتنوں کو پست کرتا ہے۔ جو اس کلام کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو عزت دار بنا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت نصیب فرما دیتا ہے، اور آخرت کی راحتیں یقینی ہیں۔ اور جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈالے گا، جیسے آج امت مسلمہ نے ڈال دیا ہے، تو اللہ کے نبی پہلے بتلا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پست کرے گا، ذلیل کرے گا۔ آج ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی برتی ہے۔ ہم نے قرآن کو سرسری لیا ہے، ہم نے بس صرف اور صرف اس کو چومنے تک، چاٹنے تک محدود کر دیا ہے، اور قرآن خوانیوں تک، برکت تک، بس یہاں تک اس کو محدود کر دیا ہے۔ جو اس کے نزول کا مقصد تھا، ہم نے نہ وہ سمجھا ہے اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی جگہ پر پکے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے اللہ نے قرآن میں یہی بتایا ہو کہ صرف اس کو قرآن خوانی کے لیے، برکتوں کے لیے، سارے ثواب کے لیے پڑھو، گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کو چومو، بس اس کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ پکی دوستی لگائیں گے، لگائیں گے نہیں لگانی چاہیے۔ یقین جانیے ہر بندہ کوئی نہ کوئی دوست بناتا ہی ہے، ہر بندے کا نا دنیا میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لیکن دنیا کے دوست بے وفا ہیں، کسی میں وفا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے، کسی موڑ پہ آ کے دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دوستی جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ واسطے کی دوستی ہو سکتی ہے تو وہی سکتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جس نے دوستی لگا لی، یہ وہ دوست ہے جو باوفا ہے، ایسا باوفا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو قرآن کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قبر میں بہت خوبصورت شکل میں یہی قرآن آتا ہے، تو قبر والا حیران ہوتا ہے کہ میری قبر میں آپ کہاں سے آ گئے، آپ کون ہو؟ یہ بتاتا ہے کہ میں تیرا دوست قرآن ہوں۔ آج یہ وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، تو پریشان ہو رہا تھا، میں نے کہا دوست میرا ہو، قبر میں پریشان ہو، تیری وحشت دور کرنے آیا ہوں، تیری پریشانی دور کرنے آیا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ بتائیے جب قبر کے اندر انسان تنہا ہو اور پریشان ہو، اتنا بڑا سہارا ملے، اتنا پیارا حوصلہ دینے والا دوست ملے، تو کیا قبر کی پریشانیاں ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں حشر کے میدان میں انسان نیکیاں کرتا ہے تو گناہ بھی کرتا ہے، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی برائی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جاؤ، یہ پھر سامنے آتا ہے اور آ کر اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے، ایک حدیث میں جھگڑا کرتا ہے، جھگڑتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے، اس کا جھگڑا قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اے اللہ
دنیا کے اندر یہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ اس کی محبت تھی، دن رات مجھے پڑھا کرتا تھا، اور آج میرے دوست کو تو جہنم میں ڈالتا ہے، پھر مجھے بھی ساتھ جہنم میں بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا کلام ہے، تجھے کیسے جہنم میں بھیجوں؟ یہ کہتا ہے پھر اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج، اللہ اس کا جھگڑا قبول فرمائے گا، اس کی سفارش قبول فرمائے گا، اور قرآن کے دوست کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو قرآن سے زیادہ اچھا کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ہر ایک موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، قرآن نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دیا ہو، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی شان، اس کے بعد قرآن کیوں اترا اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب تیسری بات اور آخری بات، کیونکہ سارے ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اسے بھی کافی رکھ لی ہے، سارے کے سارے کمزور ہو گئے ہیں، اور رات پھر عبادت کی ہے، سب نے آپ نے عبادت بھی کرنی ہوگی، حسن نظر رکھنا چاہیے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو مختصر بات کریں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کا ہر حکم پیارا ہو گیا۔ یہ حکم بہت ہی پیارا ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک بندہ اپنی جگہ پر افلاطون بہت بڑا فلسفی، فلاسفر، بہت بڑا سیاسی، ہر بندہ جس کے ساتھ 5 منٹ کے آپ گفتگو کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا انجینئر بھی یہی ہے، ڈاکٹر یہی ہے، فلاسفر یہی ہے، علامہ یہی ہے، مفتی یہی ہے، مجتہد یہی ہے، محقق یہی ہے، مفسر یہی ہے، محدث یہی ہے۔ میں تو کہاں اپنی ایسے زندگی ضائع کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، آج میری بندے سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی ہر بندہ لگتا ہے کہ باکمال ہے، لگتا کیا ہے کہ ہر بندہ باکمال ہے، کیونکہ باقیوں کے سکندر ہیں سب، عمل میں زیرو ہے، اور ہر بندے کو معاشرے کی بڑی فکر ہے۔ اس بات سے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یار بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا سلجھا ہوا ہے، اور بڑا فکر مند ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ باتیں سن کے ایسے لگتا ہے کہ شاید اکیلا یہی بندہ اس سب کی اصلاح کے لیے کافی ہے، لیکن جب کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، لگتا یہ کہ ابھی تک اپنی اصلاح نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ ہے، ہم یہ احادیث کے اندر پڑھتے اور سنتے ہیں، اکثر ایک عربی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، آپ علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن آپ نے عموماً ایسا نہیں سنا ہوا، یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق آئے آ کر سوال کیا، عمر آئے آ کر سوال کیا، حضرت عثمان آئے آ کر سوال کیا، حضرت علی پاک آئے آ کر سوال کیا، تو یہ کہاں تھے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، یہ کیوں نہیں آتے تھے، کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ دیہاتی آ کر پوچھتا ہے، کیا ان کو مسائل درپیش نہیں ہوتے؟ انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی، کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ بات یہ ہے کہ جو خالی برتن ہوتا ہے اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، برتن خالی ہے تو آواز زیادہ ہے، اس میں دودھ آ جائے تو آواز ختم ہو جاتی ہے، بے شک پانی کیوں نہ آ جائے، کچھ آ جائے تو آواز ختم ہو جاتی ہے، جب تک خالی ہے آواز زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم اتنا بولتے ہیں، ہر موضوع پر 6 گھنٹے بولتے ہیں، اتنی آوازیں کیوں آ رہی کہ اندر سے خالی ہے۔ جب اندر کچھ آ جائے گا، کیا آئے گا؟ سونا چاندی نہیں آئے گا، انسان میں انسانیت آئے گا۔
مسلم میں سلامتی آئے گی، مومن میں ایمان آئے گا، متقی میں تقوی آئے گا، تو پھر وہ نہیں بولے گا، کم بولے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میری زبان پابند ہے، اسے پتہ ہوگا میری آنکھ پابند ہے، اسے پتہ ہوگا میرے کان پابند ہیں، اسے پتہ ہوگا کہ میرا ہر ایک عضو جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کے اندر، اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر، میری تو مرضی ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، چونکہ وہ خالی نہیں تھے، بھرے ہوئے تھے معرفت خدا بندی سے اور آقا علیہ السلام کی محبت سے، ان کے اندر سے زیادہ وزن نہیں نکلتی تھی، وہ چپ رہتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف سوچتے تھے کہ آج یہ پوچھیں گے، لیکن پوچھنے کی نوبت کہاں آتی تھی؟ ابھی آج ہم نے سوچا آج یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھتا تھا، دیہاتی آتا تھا، عربی آتا تھا، بدو آتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، ضرورت ہمیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی کہ تم نہ بولو، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ تم نہ بولو، بغیر بولے صرف دل میں سوچو، تمہاری پیاس بجھا دی جائے گی۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا، ہم سوچتے تھے آج یہ مسئلہ پوچھیں گے، کوئی نہیں بھی آتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام جب منبر کے اوپر تشریف لاتے تھے، جو ہم سوچ رہے ہوتے تھے آپ وہی بتا دیتے تھے۔ تو آج ہم سب بہت بولتے ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں ہے مومن پابند ہے، بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کو ہم نے ہوا میں اڑایا ہوا ہے، ہم نے بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ہم اس کو فن سمجھتے ہیں کہ میں بول سکتا ہوں، ہر موضوع پر بات کر سکتا ہوں، لیکن ان خالی باتوں کا کچھ وزن نہیں ہے۔ جب ہم زیادہ بولیں گے اس میں کچھ غلط بھی بولیں گے، لیکن جو نہیں بولے گا جب بولے گا ہی نہیں تو غلطی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے ہر ایک بندہ جہاں پر بڑا فلسفہ بنا ہوا ہے، بڑا افلاطون بنا ہوا ہے اور وہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر اپنے نفسوں کی اصلاح لازم ہے۔ پہلے خود تو بندے بن جاؤ، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو کسی گمراہ کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، شرط یہ ہے کہ تم خود ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ آج پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود ہدایت یافتہ نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود ہدایت یافتہ نہیں ہیں، صرف ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، لیکن اپنی اصلاح نہیں چاہتے، اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ اور ہمارے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، منافقت کا یہ عالم ہے کہ اگر بات جسمانی بیماری کی آئے، دیکھو روحانی بیماری زیادہ خطرناک ہے جسمانی سے، جسمانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری کینسر ہے، اور بڑی سے بڑی بیماری انسان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ انسان مر جائے گا، بیماری نہ بھی ہو پھر بھی مرے گا، جن کو کینسر نہیں وہ بھی تو مریں گے، ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بیمار بھی ہو جائے تو اس نے آخر کر پھر مرنا ہے، بیماری زیادہ کچھ کیا بگاڑ لگی کہ وہ